بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک خصوصی تحفہ اور خصوصی انعام ہے اس امت کے لیے، جس کے ذریعے سے ہم جب چاہیں اللہ رب العزت سے بات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اللہ کی ذات سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خصوصی تحفہ عطا فرمایا۔ پھر فرض نماز کے ساتھ نوافل کی ایک بڑی تعداد ہے، جس کے ذریعے سے ہم جب چاہیں اور اپنی مرضی کا جو چاہیں اللہ سے مطالبہ منوا سکتے ہیں، اگر ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ یعنی جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز جس میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے آپ وضو کریں اور 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، تو اللہ رب العزت کی ذات ضرور سنتی ہے اور ضرور مدد فرماتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا، جب کوئی معاملہ آ جاتا تھا، تو آپ فوراً سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور نماز کی طرف متوجہ ہونا گویا کہ اللہ رب العزت کی طاقت اور مدد اور نصرت کو اپنے شامل حال کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہے 2004 کا، ہماری تشکیل ہوئی بالا کوٹ سے تقریباً 6-7 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں ہے۔ اگر آپ بالا کوٹ شہر کی طرف جا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ پہ یہ گاؤں آتا ہے، اور اس کا نام ہے ترنا۔ ہو سکتا ہے ترنا کے احباب جو ہے یہ ویڈیو دیکھیں تو ان میں سے جو پرانے احباب ہیں ان کو یہ واقعہ یاد ہو۔ تقریباً 18-19 سال پرانی بات ہے، زلزلے سے 1 سال پہلے کی۔ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر گاؤں کی مسجد میں بیٹھے تھے، اور ہمارے 2 نوجوان ساتھی وہ کسی کام سے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو ان میں سے ایک انتہائی گھبرایا ہوا اور ننگے پاؤں، پسینے بہہ رہے، وہ مسجد میں داخل ہوا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اس جملے کی شدت آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں چونکہ جماعت کا ذمہ دار تھا، اور وہ جو لڑکا اس کے ساتھ دوسرا گیا ہوا تھا اس کا نام سیف تھا، تو اس نے کہا، امیر صاحب سیف دریا میں گر گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جملے میں کتنی شدت ہوگی۔ جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے ان علاقوں میں جاتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ دریائے کنہار کیسا خوفناک دریا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اس میں گر جائے، یا خدا نخواستہ کوئی گاڑی اس میں گر جائے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ہم سارے جتنے بھی مقامی احباب یا جماعت کے ساتھی مسجد میں بیٹھے تھے، سب نے ہی اس طرف دوڑ لگا دی جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے شاید جوتیاں پہننے کا بھی تردد نہیں کیا، اور مسجد چونکہ 6-7 فٹ اونچی تھی، 7 کھیت تھے، تو ہم نے سیڑھیوں کی طرف جانے کا بھی تردد نہیں کیا، ہم نے وہیں سے ہی چھلانگیں لگائیں کھیت میں، اور بھاگتے ہوئے اس طرف آئے جہاں وہ لڑکا گرا تھا۔ وہاں جھاڑیاں بنی ہوئی تھی اور ایک چھوٹی سی پگڈنڈی تھی، اور نیچے دریا کا ایک خوفناک شور، اور رات کی تاریکی، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ تو ایک دم سے دل بیٹھ گیا، اور میں نے اس وقت 1100 موبائل نوکیا کے آتے تھے، تو وہ میرے پاس موبائل تھا، اور میں نے نیچے ٹارچ لگائی، تو ایک دم سے عجیب و غریب سی صورتحال، لوگ جمع ہو گئے، گاؤں کے لوگ جو مسجد میں نہیں تھے باہر تھے وہ بھی سارے آ گئے، حتیٰ کہ مستورات بھی وہ ایک طرف جمع ہونا شروع ہو گئی، انتہائی پریشانی کی صورتحال بن گئی۔ تو میں زمین پر بیٹھ گیا اور سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے۔ تو ایک دم سے یہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام پیش آ جاتا تھا، کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو میں نے جماعت کے احباب سے گزارش کی کہ آپ فوراً سے مسجد جائیں سارے۔ جماعت میں ایک بہت بزرگ شخصیت بھی تھی، شجاع آباد ملتان سے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں کے وہ سادات میں سے تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ تو ہم نے ان سے گزارش کی، باقی جماعت کے احباب سے بھی گزارش کی، مقامیوں سے بھی گزارش کی کہ آپ سب لوگ جائیں، جتنے وہاں پر جو فارغ کھڑے ہیں صرف تماشا دیکھنے کے لیے، تو آپ جائیں مسجد میں، وضو کریں اور نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست، بہت اچھے دوست ہیں، عالم ہیں اور بہت ہی سلجھے ہوئے انسان ہیں، ان کا یہ گاؤں تھا۔ وہ اگر میں نام نہیں لیتا، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ واقعہ یاد ہوگا۔
ان کے بھائیوں نے خوب تعاون کیا، فوراً سے وہ ٹارچ، بڑی بڑی ٹارچ تھیں، وہ لے آئے اور رسیاں لے آئے، اور اس جگہ سے، چونکہ وہ مقامی تھے اور سمجھتے تھے علاقے کو، تو وہ وہاں سے نیچے اترے، اور میں مسلسل اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو دیکھا کہ وہ اس کو اٹھا کر اوپر لا رہے ہیں نیچے سے، کیونکہ روشنی ہو گئی تھی، ٹارچیں وغیرہ آن ہو گئی تھیں، لالٹینیں یا اور مختلف چیزیں، تو اس کو اٹھا کر لائے اوپر اور لا کر انہوں نے کھیت میں لٹایا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن وہ زندہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے چہرے پر انہوں نے پانی ڈالا، ایسے پانی کے چھینٹے مارے، تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اتنے میں گاؤں کی ایک خاتون، بڑی عمر کی، وہ دودھ گرم اور اس میں ہلدی ڈال کر لے آئی۔ ان علاقے کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا نوازا ہے، اور ان کے اندر یہ بڑی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو وہ فوراً سے دودھ اس کو پلایا، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں میں نے چیک کیے دبا کر، جیسے وہ ایک یعنی فرسٹ ایڈ کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی فریکچر ہو، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بالکل ٹھیک تھا، بس گھبرایا ہوا بہت زیادہ تھا، اور گھبرانا بھی چاہیے تھا، ظاہری سی بات ہے۔ تو اس کو وہاں سے اٹھایا اور جو ہے وہ مسجد لے آئے ہم۔ اس نے چلنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو منع کر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مسجد لائے اور لا کر جو ہے اس کو فوراً سے نیند کی دوائی دی اور رضائی اس کے اوپر ڈال دی اور اس کو سلا دیا۔ اب جب صبح ہوئی فجر کے بعد، کیا تو اللہ رب العزت نے ہی، لیکن انسان کے ذہن کے اندر تجسس ہوتا ہے کہ کیسے ہوا۔ تو فجر کی نماز کے فوراً بعد میں نے جماعت کا ایک ساتھی ساتھ لیا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کیسے یہ بچ گیا۔ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے، نماز کے ذریعے سے ہی اللہ نے اس کو بچایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز ہی ایسی طاقت ہے، نماز ہی ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل حل کرتے ہیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ اس جگہ پر پہاڑ سے بہت سی جھاڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اور نیچے دریا کے کنارے ریت جمع ہوئی ہے، بہت ہائٹ ہے، میرا اندازہ ہے 20-25 فٹ ہوگی یا شاید اس سے زیادہ ہی ہو۔ تو وہ جب گرا وہاں سے تو ان جھاڑیوں میں اٹکتا ہوا وہ نیچے جا کر ریت پر ایسے جیسے کسی نے اس کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ بس دریا کے خوف کی وجہ سے اور اس گرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، ویسے اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو نماز ایسی طاقت ہے، نماز ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، جس کے ذریعے سے ہم بڑے سے بڑے مسئلے سے، بڑی سی بڑی پریشانی سے ہم نکل سکتے ہیں، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں۔ اگر نماز ہمیں پڑھنی آتی ہے، نماز ہم نے سیکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم دنیا جہان کی ساری باتیں سوچ رہے ہیں اور دنیا جہان کی سارے کام جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں چل رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ خشوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اللہ کو اپنے سامنے پا کر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت جیسے گویا کہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی نماز ہماری بن جائے تو میرے خیال میں جو واقعات صحابہ کے ساتھ ہوئے، جو تابعین کے ساتھ ہوئے، جو اولیاء کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے ساتھ ہوئے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔